عید جو ہوتی ہے نا یہ پیاروں کے لیے ہوتی ہے اور پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے. تو غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہی ہوں تو آپ کی والدہ کے بعد یہ آپ کی پہلی عید ہے. تو سب سے پہلے تو ہماری طرف سے ایک بار پھر تعزیت قبول کیجئے. یقیناً وہ جنت کے خوبصورت باغات میں ہوں گی. کیسی یہ عید آپ کی اور ماں کے ساتھ جو آپ کی میموریز تھیں وہ کس طرح کی تھی, خاص طور پر بقرعید کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو؟ کرن, ایک تو آپ کے سوال میں کہنے لگی تھی بالکل کسائیوں سے بہت زیادہ وہ کیا بھی کویسچن میں نے بالکل ہی چینج کر دیا. لیکن یہ میں مختلف شوز میں جا کے بات کری ہوں ماما کی, لیکن میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ شاید کروں یا نہ کروں. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے یہ سوال کیا کیونکہ یہ ریالٹی ہے, اٹس دیئر. اور بہت زیادہ مشکل اس لیے ہے کہ ایکچولی میری والدہ کی عید پہ ہی ڈیتھ ہوئی ہے لاسٹ ایئر. سو وہ ایسا ایک وقت تھا کہ جس میں ہم لوگ نہ بستر پہ سوئے کئی دن تک, ماں جہاں پہ تھی آئی سی یو میں, اور ایک اپنے پیارے کو ایسے تکلیف میں دیکھنا. میرے خیال سے اللہ تعالیٰ, ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو ہم نے فیل کیا کہ جب قربانی, یہی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک چیز دی تھی, اللہ نے چیز لے لی, اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے. اور والدین اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے, اس کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے اتنے زبردست والدین دیے. آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے بڑے اچھے نام سے. سو یہ بہت پینفل تھی یہ عید جو ہے. میں نے پچھلے سال میرے گھر عید نہیں آئی, لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ میرے پاس دو آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ تھی کہ میں ری وزٹ کرتی ان تمام پینفل لمحوں کو جو کہ اب جاتے بھی نہیں ہیں ذہن سے, اور دکھی ہوتی, اور سب میرے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور والدہ کے جانے کے بعد آئی ایم دی ایلڈسٹ, تو اور ان کا بہت زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا تھا, ان کو بھی دکھی کر دیتی. یا پھر یہ تھا کہ جیسے میری والدہ ایک بہادر خاتون تھی, وہ کلاس 6 میں تھی, ان کے والد فوت ہوئے, اور وہ بتاتے ہیں کہ میری نانی اس وقت 28 سال کی تھیں اور وہ ڈرتی تھی لوگوں سے ملتے ہوئے. میری والدہ جا کے پرسہ لیا کرتی تھی, ان کے چھوٹے 4 بہن بھائی بھی تھے. سو شی بیکیم اے مدر بہت پہلے اپنی لائف میں, اور پوری لائف انہوں نے ایسی گزاری ہے. اپنے بہن بھائیوں کی بھی ماں تھی, وہ ہماری بھی ماں تھی, اپنی سسرال میں بھی سب کی ماں تھی. شی واز اے لولی پرسن. آپ لوگوں میں سے جو ملا ان سے, تو وہ یہ چاہیں گی کہ میں اس کو سیلیبریٹ بھی کروں, جس کو وہ آنر کرتی تھی اس کو آنر بھی کروں. ان کے جو بچے میرے پاس ہیں ان کو بہت زیادہ خوشیاں دوں, وہ ان کو جنہوں نے ان کو پالا ان کو بھی دے. تو یہی مجھے لگا کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ سیلیبریٹ کریں بہت زیادہ. تو اس بار پہ کیا مختلف آپ نے کیا؟ سو اس بار ہم نے بہت سارا کچھ, جو سستیوں کی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی, اور ایک پریکٹیکل زندگی آپ کو ملی ہے. اب آپ نے دوسروں کو سکون دینا ہے. بہت سارے کام جو والدہ کے حوالے تھے اور انہوں نے ہمیں فیل بھی نہیں ہونے دیے, وہ آپ کیے, خوشی سے لیے. ان کے بہت سارے جاننے والے, ان تک مجھے یاد ہے کہ ابھی تک امی کو ہوتا تھا کہ وہ نانی کی فلانا پڑوسی, اور وہ ادھر چلا گیا, اور ہم کہتے تھے بھائی وہ اتنی دور دوسرے شہر میں آپ کیوں چاہ رہی ہیں, کیوں نہیں, ان کو یہی والا گوشت جانا ہے اور ضرور جانا ہے. یا والدہ کی بھی ان کو یاد تھے لوگ, تو وہ بہت اس چیز کو آنر کرتی تھی. اچھی چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں. تو اس بار آپ نے کوشش کی کیسے کنٹینیو کیا جائے. بیٹھ جاتی تھی اور گوشت کس طریقے سے حصے بنیں گے, کیا ہوگا, سب کو بٹھا لیتی تھی ساتھ. ہمیں بھی کوئی چھٹی نہیں ملتی تھی. تو وہ ایک بچپن سے چیز دیکھی ہے, اس کو ویسے ہی فالو کریں گی. میں اپنی مدر ان لا کا بھی ذکر کروں گی. وہ بہت زیادہ اس حوالے سے ایکٹیو تھی کہ وہ پکاتی تھی خود, اور پھر وہ بانٹتی تھی اس کو. وہ نے پکا بہت, شی واز آلسو ویری گڈ کوک. تو یہ آپ دونوں کی لیگیسی کو فالو کر رہی ہیں کہ آپ نے بانٹنا بھی ہے سارے رشتہ داروں کو اور پکا کے کھلانا بھی ہے. بہت پیاری بات ہے. ایک بار پھر جی آپ کی مدر کے لیے بہت ساری دعائیں, اور یقیناً جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی آپ کی والدہ کے لیے اس وقت میں آئی میرے گھر, اور بہت دل میں سکون لانے کے لیے ایفرٹ کی آپ سب لوگ, بلکہ یو آر پارٹ آف اٹ تھرو آؤٹ دس ڈیفیکلٹ جرنی. تو آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جن کی والدین حیات ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے. نادیہ, آپ مجھے ذرا, ہم ٹاپک کو پھر اگین ڈرائیو کرتے ہیں آگے کی طرف, کیونکہ ماحول اچانک سے چینج ہوا ہے. جب پیرنٹس کی بات آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے فیل. میں نے تو کافی پروگرامز ارلی ایئرز میں منڈیوں سے کیے ہیں جا کے, اور کئی ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں. کبھی ایسا ہوا گائے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی تو گائے سے زیادہ میں بھاگنا شروع ہو گئی. کئی سارے ایسے واقعات آپ کے ساتھ ہوا ہے ویسے؟ پروگرام تو میں نے کیے ہیں کرن, لیکن آپ کو پتہ ہے نا جو کراچی میں منڈی لگتی ہے نا, ایشیا کی سب سے بڑی منڈی, اور سپر ہائی وے پہ, اور اب تھوڑا سا آگے ناردرن بائی پاس کی طرف چلے گئے. مجھے تو ویسے بھی منڈی جانا بہت پسند ہے. اچھا. او ہو, میں جب کراچی میں تھی اور جب میں کئی دن پہلے اگر میں چلی جاؤں کراچی,
मतलब 4-5 दिन हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। और मेरे जो बच्चे न मेरे जो भांजे भांजिया जो भी, वो वेट कर रहे होते हैं कि जब खाला आएंगी ना तो हमने मंडी का प्लान बनाना है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ ज़रा लाइवली सी, और बच्चों की, एंड दे कॉल मी अच्छी खाला बाय द वे, तो मैं बड़ा वेट कर रही होती हूँ कि खुद भी मुझे मंडी जाना है। और फिर हम उन कैंप्स में जाते हैं, वो जो VIP कैंप्स होते हैं और ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पे जानवर होते हैं। मुझे बड़ा पसंद है मंडी जाना, और मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। सारी बच्चा पार्टी। कौन सी नादिया, एक अलग किस्म की नादिया। सीरियसली, अगर मैं ये कहती हूँ, अच्छा वो मुझे कहते हैं, फिर मुझे कहते हैं खाला आप क्या कर रही है, कोई पहचान ले, कोई जान ले। मैंने कहा बेटा जिस हुलिये में हूँ ना, उसको किसी ने नहीं जानना, किसी ने पहचाना। अच्छा, कभी वो VIP ब्लॉक से वैसे कुछ खरीदा है? हाँ, क्या बात है ना, क्या बात कर रही है, क्या मतलब वो तो भैया, मतलब 10 लाख 20 लाख 50 लाख 50 लाख से तो वो ऊपर ही होते हैं, बल्कि 10 लाख 20 लाख का तो बाप जानवर है। तो खरीदा तो कभी भी नहीं, लेकिन ये कि एंजॉय बहुत किया। मुझे बड़ा मजा आता है जानवर में। मैंने ऊंट मंडी देखी हुई है, मैंने बकरे भी देखे हैं जो चारपाइयों पे बैठे होते हैं, जो हिल ही नहीं सकते, उनको इतना खिला के हैवी वेट किया जा चुका होता है। उनको क्या खाते हैं, बादाम खाते हैं, घी खाते हैं। मैंने कहा भाई, अच्छा मैंने कहा इनको खिलाएं आप जरा। नहीं अभी इनका टाइम नहीं है। मैंने कहा नहीं, आप मेरे सामने भी तो वही खाना खिलाएं ना। तो खैर वो नहीं खिलाते, लेकिन ये कि मुझे प्रोग्राम के हवाले से अपनी जगह, लेकिन वैसे भी मंडी का चक्कर ना लगे तो ईद मुकम्मल नहीं होती मेरी। आप जाती हैं वैसे? कभी भी नहीं। अच्छा, मेरा एक आप कह लीजिए कि एक ब्लेसिंग है, जाहिर है बैकग्राउंड क्योंकि गांव का है, तो गांव में आपको जानवर जो हैं वो पहले से अरेंज होते हैं, डोर स्टेप पे मिल जाते हैं। पेरेंट्स जो हैं वो कर लेते थे हमेशा से। अभी भी लास्ट ईयर भी हमने उन्हीं के साथ कुर्बानी की, इस बार भी उन्हीं के साथ मिलकर कुर्बानी कर रहे होंगे, तो वो ये वाला सीन नहीं है। तो मुझे सच्ची बात है कोई एक्सपीरियंस नहीं है। प्रोग्राम करने और कवरेज करने के लिए 1-2 बार जाना हुआ है। और मेरा नहीं, मतलब वैसे जैसे मैं जब शुरू में जाती थी तो फैसिनेट भी करता था, और साथ साथ जो है ना वो स्मेल और ये वाली सारी चीजें बड़ी परेशान करती थी। शहरी बच्चे होते हैं ना, और जो देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बच्चे होते हैं, उनमें बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क हो जाता है इसलिए कि हम लोग क्योंकि नेचर के बहुत करीब रहे ना, मतलब मैं जब बड़ी हो रही थी उस वक्त तक मेरी दादी हयात थी, तो मेरी दादी ने घर में जानवर रखे हुए थे। तो मेरे दादा के ऊँट थे। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो वो उन घरों के अंदर क्योंकि जानवर होते हैं ना, तो फिर आपके वो इम्यून हो चुके होते हैं। अब जैसे मेरा बच्चा है, वो जब गांव जाता है तो वो एक जानवर को देख के ना, मतलब किसी भी जानवर को देख के जिसपे कोई एक्साइटमेंट की तुक नहीं बनती, उस पर भी एक्साइटेड हो रहा है। मम्मा चूजा, मम्मा किटी। तो मतलब वो जाहिर शहर में रहता है, तो वो आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो आप में वो एक्साइटमेंट का लेवल लेके आता है। तो मेरा ख्याल है कि गाँव के जो बच्चे हैं उनको खेत खलियान जानवर, क्योंकि वो उन्हीं के साथ बड़े हुए होते हैं। तो जब शहर के लोग जाते हैं ना खेतों खलियानों में, वो खुश हो रहे होते हैं और वो सरसों बल्कि फिर तो आप हमारी बातें सुन के भी हंसी रही होंगी। मंडी जाके बताओ, वो जो वॉक होती है फिर मजेदार। लेकिन मुझे थोड़ा सा जिस तरह से जानवरों के साथ किया जाता है ना, वो बड़ा पेनफुल है। इस दफा मैंने कोई पता नहीं, आई डोंट नो वेदर इट्स अ फेक पिक्चर आप लोगों की नजर से गुजरी है कि एक बिल्कुल द्यो के साइज का वो AI है, वो AI, वो ब्लैक कलर का कोई बड़ा सा बुल है, वो बंदा उसके साथ खड़ा हुआ, नहीं वो AI जनरेटेड है। डेफिनेटली मैं हैरान हूँ कि मतलब AI ने जानवरों को भी माफ नहीं किया।